جناب والا نے علم کلام کے مسئلے پہ بات کی ہے اور خلف وعید ہے۔ اس میں بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے اور یہ بہت بڑا الزام ہے جس کی بنا پر جناب مولانا احمد رضا خان صاحب نے دیوبند کے علماء کی تکفیر کی ہے اور لپیٹا آپ نے اچھا ہے اس کو، بہت اچھا انداز ہے کہ آپ نے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتی ہے۔ دیکھیے، مسئلہ علم کلام کا صرف اتنا سا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج آئی ہو۔ مذہب میں جب ذہین لوگ ہوتے تھے نا تو اس وقت نئے فرقے بنتے تھے۔ اب ذہین لوگ دین کی طرف آتے ہی نہیں۔ بہت احسان فرمائیں تو نماز روزہ کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کہ وہ ان دقیق علوم کو پڑھیں اور اس بنیاد پہ کوئی فرقہ بنے، اب نہیں ہوتا ہے۔ اس سے اکا دکا غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، باقی ایسے اب نہیں ہوتا۔ اور پچھلے زمانے میں حال یہی تھا، خاص طور سے جب سے یونان کے فلسفے نے حملہ کیا ہے تو مسلمان پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اٹھے۔ دو روایات الگ رہی ہیں۔ آپ کے اس سوال کا ایک پس منظر ہے۔ آج کل اسی پس منظر کو کہتے ہیں کہ 73 کے آئین کے تناظر میں، تو اس کا ہی پس منظر ہے علم کلام کے تناظر میں۔ اور اس جواب کے لیے یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے جو اب عرض کیا جا رہا ہے کہ علم کلام جو تھا اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اور وہ شروع علم کلام کہتے کسے ہیں؟ علم کلام کا مطلب یہ ہے کہ دین کے وہ مسلمات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں انہیں عقلی دلائل سے ثابت کرنا، بس یہ بات۔ دین کے وہ مسلمات اتھینٹسٹی جن کی ہے، انہی چیزوں کو قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہو چکے تھے بجائے اب دوبارہ ثابت کرنے کے عقل کے ذریعے ثابت کرنا، یہ علم کلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تھے، تو آپ بتائیے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں اور یہ نہیں اور یہ نہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام۔ یہاں تو ماں بھی تھی، پھر وہاں تو ماں بھی کوئی نہیں تھی۔ یہ عقلی دلیل ہے نا۔ خدا نے ایک جگہ اور بھی عقلی بے شمار عقلی دلائل دی۔ اللہ نے کہا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو تم سمجھتے ہو وہ خدا کے ساتھ ایسا ایسا ان کا تعلق تھا، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ زبردست دلیل ہے عقلی کہ جو کھانا کھاتا ہے، گندم کا محتاج ہے، پسائی کا محتاج ہے، پکنے کا محتاج ہے، جو اتنی احتیاج رکھتا ہے وہ تمہارا خدا بن گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کلام کا یہ رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہے، عقلی جوابات دینا لوگوں کو، لیکن نکھرا ہوا ایسے نہیں تھا، فقہ نکھری ہوئی نہیں تھی، حدیث کا علم خود نکھرا ہوا نہیں تھا۔ with the passage of time آہستہ آہستہ چیزیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھا کہ یہ مکروہ ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے؟ زیادہ سے زیادہ بس یہ تھا
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ اچھا ہے اور اسے ہم برا جانتے ہیں، ہمارے شہر کے لوگ اسے اچھا جانتے ہیں یا برا جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ تھی بس چیزیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں تھا یہ مکروہ ہے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے شہر کے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، یعنی اہل مدینہ کا عمل حجت۔ اس کے بعد جب آیا عقلی دور، بہت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عرب جو تھے وہ تحریر کے قائل نہیں تھے، ان کے یہاں ہمیشہ جو روایت چلتی تھی وہ اورل تھی، اور اورل روایت دنیا بھر میں چلتی تھی۔ یہ جو سکھوں کے ہاں گرنتھ ہے یہ حفظ سے ہی تو پڑھی جاتی ہے، یہ ہیر اور اس کا قصہ اور فلانا قصہ، پنجاب میں جتنے قصے تھے یہ سارے لوگ پڑھتے ہی تھے، مراسی، اور پھر پڑھتے تھے، یہ سب لوگ زبانی حفظ اس سے پڑھتے تھے۔ عربوں کے ہاں جب قرآن نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، وہ چونکہ ان کے ہاں اورلی یہ زبانی روایت قائم تھی، انہوں نے ان سب چیزوں کو لے لیا۔ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں حجاز سے اور وہ آئے ہیں عراق، مصر، شام وغیرہ وغیرہ، اور ایران جب فتح ہوا ہے خاص طور پہ، تو یہاں سب کا سب لکھنے پڑھنے کا رواج تھا، اب لکھا گیا۔ یہ جتنے آپ کے حدیث کے مؤلفین ہیں، ان میں سوائے امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں کو چھوڑ کے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ مکہ تھے، ان تینوں کو چھوڑ کے حدیث کے جتنے ائمہ، بخاری، مسلم کو بھی چھوڑ دیں، بخاری، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، یہ سب کے سب پرشین ہیں، پرشین نیاد ہیں، اور ایرانی ہمیشہ لکھتے تھے۔ جب اسلام یہاں پہنچا تھے انہوں نے کتابیں لکھی۔ آج صحیح بخاری آپ کے ہاتھ میں جو ہے، یہ وہ جو ٹریڈیشنز چلی آتی تھی اس کا نتیجہ۔ ان کے یہاں ٹریڈیشن اورلی تھی اور ان کے یہاں ٹریڈیشن ریٹن تھی، لکھتے تھے۔ اس پہ جب آیا فلسفہ، تو فلسفے نے سیدھے سادی باتیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے امت کو دی تھی، انہوں نے ان چیزوں کو عقل کی بنیاد پر پرکھنا شروع کیا۔ مثلا فلسفی جو کافر تھے، اسلامک سوسائٹی میں کوئی حد بندی تھوڑا ہی تھی۔ یہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کے ممالک میں آتے جاتے ہی تھے، یہ ویزا اور یہ چیکنگ اور یہ تو اب شروع ہے، حتیٰ کہ انگلینڈ 1960 میں بھی لوگ ایسے ہی چلے جاتے تھے۔ تو جو سفر آسان تھے، تو عیسائی اور یہودی اسلام کا بھیس بدل کے آتے تھے اور ایسے ایسے عقلی سوالات کرتے تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ لکھا پڑھا تھا وہ عقلی اعتبار سے بیچارے پریشان ہو جاتے تھے۔ مثلا بہت بڑے محدثین تھے، ایک سوال تو اتنا پھیلا کہ ایک آدمی، ایک لڑکا کھڑا ہوا اور اس سے کہا حضرت یہ فرمائیے کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ وہ چپ ہو گئے۔ اسی کا حضرت اگر آپ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے تو مخلوق تو تباہ ہو جانے والی ہے، قرآن تباہ ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں خالق ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق بھی ہے؟ یہ عقلی سوال تھا۔ پھر ایک عقلی سوال اٹھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس سے وہ خود بھی اٹھا نہ سکے؟ پھر سوال اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی بندگی سے نکال سکتا ہے؟ کیا خدا جھوٹ بولتا ہے؟ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ ہے وہ آپ کا سوال۔ اس قسم کے جتنے عقلی سوالات تھے، ہمارے اسلاف بڑے، اللہ ان کی قبروں کو روشن رکھے، بہت بڑے لوگ، انہوں نے زندگیاں کھپا دیں فلسفے میں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، پڑھا اور خوب پڑھا، اور پھر فلاسفہ اٹھے۔ ابولی سینا کو اگر آپ مسلمان مانیں تو پھر اس نے ان چیزوں کا جواب دیا۔ ابولی سینا تو خیر طب میں بھی چلے گئے تھے، رازی نے جواب دیا، فارابی نے، کندی نے، ابو طفیل نے، کتنے ہی لوگ تھے، انہوں نے مکمل طور پر ان سوالات کے تجزیے کیے اور یہ ثابت کیا کہ جو سوال تم کر رہے ہو نا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس کی بڑی اچھی اور نفیس بحث
فتاوی رضویہ میں مولانا مرزا خان صاحب نے لکھی ہے، اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے، چونکہ انہیں خود بھی فلسفے پہ قدرت اور عبور حاصل تھا، اس لیے انہوں نے خوب اسے لکھا۔ مسئلہ دوسرا یہ ہے اسی کا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، اور اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کہے کے برعکس کرے اس کی قدرت میں ہے اور کرے گا نہیں۔ قدرت میں تو اس کی یہ بھی ہے کہ یہ چھت ابھی گرا دے اور سب لوگ مر جائیں، مگر سب جانتے ہیں کہ ابھی اتنی جلدی گرنے والی نہیں، 2-2:30 بجے ہم نکل جائیں گے سارے۔ اللہ کی قدرت میں تو یہ بھی ہے کہ آسمان ابھی ٹوٹ پڑے، لیکن نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دونوں پہلو تھے، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب کوئی کام شروع کرو تو سمجھو کہ تم پہ موت نہیں آنی، اور جب تمہارے کاموں میں اپنے پہ نظر پڑنے لگے نا تو اللہ پہ نظر کرو کہ اللہ چاہے تو مکمل ہوگا، ورنہ میں مر بھی سکتا ہوں۔ دونوں پہلو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی تو دجال نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی تو میری امت نے پھیلنا ہے، ابھی اسلام نے ہر گھر میں داخل ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود مدینہ منورہ میں آندھی تیز چلتی تھی تو مسجد نبوی سے اور گھر درمیان میں گھومتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے بارہا دیکھا کہ بادل جب اٹے ہوئے بارش سے آئے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور بار بار کہتے تھے کہ اللہ اچھی بارش نازل فرما، اللہ عذاب نہ دے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سب پتا تھا انہیں کہ خدا کا عذاب نہیں آنا، لیکن اللہ کی بے نیازی پہ نظر چلی جاتی تھی کہ کیا پتا آگے کے سارے پروگرام کینسل ہو گئے ہیں اور اسی میں خدا کا عذاب آ جائے۔ اور جب خدا کی رحمت پہ نظر جاتی تھی تو فرماتے تھے اسلام پھیلے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس لیے علماء نے اس کا سادہ سا جواب دیا، انہوں نے کہا تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ خدا نے جو کچھ جہنم اور جنت کے بارے میں کہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت نہیں دے گا اور اللہ کسی کو جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا۔ اگر اللہ کو جھوٹا ہی ماننا ہے استغفر اللہ، تو پھر جو مرضی کہتے رہو۔ اور انہوں نے بڑی آسان چیز ایک لکھی، بڑے علمی مباحث ہیں مگر بڑی آسان چیز انہوں نے لکھی۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جو اپنے کہے کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو اس کا انصاف یہ ہے کہ جو کہے سو کر کے دکھا دے، اور عدل اور انصاف کے علاوہ رحمت یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس سے بڑھ کے کچھ اور دے دے۔ ان کا جتنا اللہ نے کہا نا جہنم میں پھینکوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اگر عربوں کے محاورے میں قرآن و حدیث ہے نا، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کی بجائے جنت دے دے اور اپنی دی ہوئی دھمکی کو نافذ نہ کرے تو یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن جو وعدہ اس نے کیا ہے جنت کا، اچھی چیزوں کا، اگر اس سے پھر جائے تو یہ اس کے لیے توہین ہے۔ تو وہ وعدہ جو کرم کا ہے اس سے پھرے گا نہیں، اور جو دھمکی دی ہے فرمایا ایسے 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 ہوگا، اگر قیامت میں معاف فرما دے تو یہ اس کا مزید کرم ہے کہ قدرت کے باوجود نافذ نہیں کر رہا، اور یہ نافذ کر دے تو اس کا عدل ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ خدا کا کیا جھوٹ اور کیا سچ۔ یہی وہ چیز ہے جو اس سے بھی پہلے مولانا اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق صاحب میں پیش آئی تھی۔ دلی میں دو ہی تو گھرانے تھے، ایک مولانا عبدالحق صاحب تھے اور یہ سارا فضل حق، عبدالحق نہیں، فضل حق خیر آبادی، یہ خیر آبادیوں کا سارا گھرانہ کمال کے اساتذہ تھے اور کمال کا فلسفہ تھا۔ ان کی آخری شاخ جو تھی نا فلسفے کی، یہ ٹونک والے تھے۔ ریاست ٹونک میں بہت لوگ اچھے اچھے پڑھے تھے، ان میں ایک مولانا نیازی تھے اور انہوں نے بہت زبردست فلسفہ پڑھا تھا۔ داڑھی نہیں تھی ان کی،
لیکن اسلامی علوم میں اتنا اچھا نظر اور فلسفہ اور یہ چیزیں بڑے بڑے لوگ نہیں ملتے تھے۔ نہرو نے کہا اندرا سے، اپنی بیٹی سے، کہ اگر دلی میں کہیں جا کر اسلام سمجھنا ہونا تو مولانا نیازی کے پاس جانا۔ اندرا نے کہا میرے والد پرائم منسٹر تھے، 3 مرتبہ حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ٹائم اگرچہ طے تھا لیکن انہوں نے پوچھا کون، تو کہا جواہر لال حاضر ہوا ہے۔ فرمایا وقت نہیں ہے، چلے جائیے، اس وقت نہیں، پھر ملیں گے۔ ہے تو لطیفے کی بات، چلو چھوڑو اس لطیفہ کو، معاذ اللہ۔ لیکن مولانا نیازی بہت بڑے آدمی تھے، فلسفہ انہوں نے خیر آبادیوں سے پڑھا تھا، انہوں نے بھی اس قسم کی مباحث لکھی ہیں، اور مودودی صاحب نے دلی میں ان سے پڑھا تھا۔ وہ کہاں کسی کو پڑھاتے تھے، وہ کہاں کسی کی بات سنتے مانتے تھے، دلی میں اکیلے گھر میں رہتے تھے، شادی نہیں، بچے نہیں، بس اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ تو مولانا چلے گئے، مولانا کے ماموں وغیرہ وغیرہ یہ لوگ علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے، وہ علی گڑھ والوں کی عزت کرتے تھے، پھر مولانا کے والد کو جانتے تھے، تو کہنے کہ اچھا حسن کے بیٹے آئے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ میں آپ سے فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ مولانا مودودی کی تحریرات میں جو اثر ہے نا، عقلی بات اور شگفتہ گفتگو، اور یہ مولانا کی اپنی بھی ایک اردو دانی ہے، اور ایک مولانا میں یہ رنگ ہے، مولانا عبدالسلام صاحب نیازی، لوگ جانتے ہی نہیں، لوگوں نے نام ہی نہیں سنا۔ دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دلی میں سیرت میں ان کے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد میں تقریر کر رہے تھے، سپیکر پہ ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا ہم نے حیرت انگیز طور پہ دیکھا، کنڈی کھلی اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پڑھیں یا کچھ کریں یا جاتے تھے معتقد کہ ممکن ہے حضرت آج دروازہ کھولیں تو دیدار ہو جائے، کوئی بات کہہ دیں، اپنے جوتے اٹھائے ہوئے نیچے اترے، کیا مجال تھی، کوئی جوتے چھوئے اور جوتے پہن کے چلے گئے مسجد میں، اور جا کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے، ان کی کرسی کے نیچے جوتے رکھے۔ دلی والے جانتے تھے یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، چپ کر کے سنتے رہے، اور حضرت احمد اللہ جب اٹھے تقریر کر کے تو سر چوما حضرت کا اور کہا حضرت فلسفے کے کئی مسائل تھے جن میں الجھا ہوا تھا، آج آپ کی تقریر نے ان مسئلوں کو حل کیا۔ کہ لوگ چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، پہاڑ تھے علم کا۔ ان سے مودودی صاحب نے پڑھا تھا، انہوں نے ان مسائل کو لکھا ہے اور بہت عمدہ طریقے پہ لکھا ہے۔ فضل خیر آبادی کا یہ جو سلسلہ تھا نا، وہ اس قسم کے مباحث کرتے ہیں، اور مولانا نے اسی مسئلے پہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے بحث کی تھی۔ پھر یہی علم کلام کے مسئلے جب زیادہ ہوئے تو دلی سے انہوں نے خط لکھا تھا مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کو۔ مولانا اسماعیل شہید اس وقت شکارپور میں تھے۔ یہ جو پیر صاحب بگاڑا ہے نا، موجودہ پیر صاحب، ان کے دادا کا دور تھا یا پردادا کا، حضرت وہاں تھے۔ تو انہوں نے شکارپور میں جب خط ملا تو نماز پڑھ کے صبح ذرا دھوپ نکلی تو درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، اور ظہر تک یک روزی کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ کے واپس بھیجا کہ آپ کے سارے سوالات کا جوابات یہ ہیں۔ بڑے لوگ تھے، اس لیے فلسفہ جو تھا یہ در حقیقت اس کا مسئلہ ہے، اور علم کلام کا ہمارا سیدھا سادہ عقیدہ ہے اہل السنہ کا۔ اہل السنہ اور معتزلہ اس مسئلے پہ خوب جھگڑے ہیں، رازی نے صفحات کے صفحات لکھے ہیں، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، فارابی نے لکھا ہے، کس نے اس مسئلے پہ بحث کیا ہے۔ ہم سیدھی سادی بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو کچھ بھی قرآن میں فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل پورا ہوگا، انعامات ملیں گے، جنت یہ اس لیے کہ کوئی شریف آدمی بھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اللہ تو اللہ ہے۔ اور جو اس نے کہا ہے کہ جہنم اور یہ اگر وہ اس کو نہ قائم کرے اور معاف کر دے تو یہ اس کی شان اور عزت کے شایان ہے، اسی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ پورا کر دے اور مار پڑے اور جہنم، تو اس نے عدل سے کام لیا، اس نے کہہ دیا تھا پہلے، بس اتنا بس۔ سرکاری ملازم جن کو سرکاری رہائش ملی ہوتی ہے، رہائش کسی دوسرے ملازم سے کچھ رقم کے عوض تبدیل کر لیتے ہیں، جسے میوچل ایکسچینج کہتے ہیں، کیا یہ رقم لینا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اجازت دیتی ہے یا نہیں، اگر اس سے پتہ چلے تو وہ کیا کہے گی، اگر اس کو درست قرار دیں ٹھیک، قانون نے طے کر دیا نا،
اور اگر وہ اس کو درست قرار نہیں دیتے تو پھر یہ رقم لینا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ حکومت کے وہ قوانین جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر وہ بدرجہ مجبوری ٹوٹیں گے تو یا تو حکومت گناہ گار ہوگی یا یہ ہوگا یا دونوں ہوں گے۔ مثلا سردیاں ہیں، دنیا بھر میں یہ اصول اور دستور ہے کہ وہ رات کو ایک خاص وقت کے بعد یلو کلر کو آن کر دیتے ہیں کہ اب جس نے بھی یہاں سے گزرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے گزرے، یہ چوراہا ہے یا کچھ ہے یا کچھ ہے۔ یہاں سردیوں کی رات 2 بجے بھی میلوڈی کا اشارہ وہ سرخ ہے اور رک جاؤ، بھی کس لیے رکنا ہے؟ اب دنیا بھر میں یہ اصول تبدیل ہو گیا، تمہارے ہاں تبدیل نہ ہوا۔ 20 چیزیں ایسی ہیں، تھانے میں چلے جائیں، اب تک گھوڑے کے نام پہ پیسہ آتا ہے کہ گھوڑے کا جو دانہ ہے خرچہ اس کا 1 آنا یا 2 آنے، وہ سارا چیز، کیوں ان چیزوں کی پابندی کی جائے؟ حتیٰ کہ انگریزوں نے وہ قوانین منسوخ کر دیے جو قوانین انہوں نے یہاں پر جاری کیے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ کینسل ہو گئے۔ تو اس لیے حکومت، کسی بھی حکومت کے وہ قوانین جو براہ راست کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتے ان کی اتباع کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن وہ قوانین جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے چاہیے اور حکومت نہیں کرتی تو یہ حکومت کی اپنی نااہلی ہے، وہ گناہ گار ہوں گے، اس کو توڑنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ کہیے۔ یہ جو اس سے پہلے والا سوال تھا، اس سے متعلق کی بات ہے، قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا، انہوں نے بنیامین کو روکنے کے لیے، تو قصہ اس سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما کان فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، اس کے قانون میں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ بنیامین رہ جائیں۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سقایا رکھ لیا تھا، پانی پینے کا پیالہ، اور انہوں نے کہا جاؤ اور آواز دو کہ تم لوگ، انہوں نے جان بوجھ کے رکھا تھا بھائی کے اس گندم میں، بھائی کو پتہ نہیں تھا بنیامین کو، تو انہوں نے کہا جاؤ اور آواز دو، یہ تو العیر انکم لسارقون، تم چور ہو، اور پیالہ گم ہو گیا۔ سوع الملک، اگر غور کریں نا تو قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک بادشاہ کا پانی پینے کا پیمانہ، سقایا، ساقی وغیرہ، اور ایک ہے سوع الملک، اعلان یہ ہوا کہ بادشاہ کا پیمائش کا پیمانہ۔ قرآن 2 لفظ کیوں الگ الگ لایا ہے؟ اگر پانی پینے کا گلاس اور پیالہ گم ہوا تھا تو وہی کہنا چاہیے تھا، وہاں جا کر کہتے ہیں کہ تولنے کا پیمانہ سوا وہ گم ہو گیا ہے، اور یہاں ہے کہ وہ پانی پینے کا پیالہ، تو کیا ایک ہی چیز سے دونوں کام لیے جاتے تھے؟ پانی بھی پیا جاتا تھا اور یہ بھی کیا جاتا تھا؟ بڑی دلچسپ بحث مفسرین نے لکھی ہے۔ یہ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کو غور سے اگر پڑھیں گے نا تو پھر یہ چیزیں آئیں گی۔ اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم لوگوں کے قافلے میں کوئی چور ہے، حالانکہ خود ہی انہوں نے رکھوایا تھا، اللہ نے اس کو خود ہی کہا ہے۔ اللہ نے کہا ما کان فی دین الملک، بادشاہ کا قانون اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ بنیامین کو رکھا جا سکے۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ کام کیا ہے یوسف کے لیے۔ اب کیوں کیا ہے؟ آپ نے کیوں پیمانہ رکھوانے کا حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی عرض کرے کہ آپ نے کیوں پیمانہ رکھوانے کا حکم دیا، اور وہ یوسف علیہ السلام جیسے سچے آدمی سے اعلان کروا دیا کہ جاؤ اور جا کے اعلان کرو اور کہو تم چور ہو اور یہ اور وہ، اسی کے تحت آتا ہے۔ لیکن یہ بڑے دقیق مسائل ہیں، عام آدمیوں کی سمجھ سے بہت بال ہے۔ کہیے۔ 8 منٹ اور برداشت کر لو یار، 7 منٹ۔ نماز ضائع کرنا اور نماز نہ پڑھنے میں فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ نماز نہ پڑھنا تو بالکل، جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، اور ضائع کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندگی کے ان حقوق کی رعایت نہیں کرتا۔ مثلا نماز سے پڑھنی چاہیے سنت کے مطابق، وہ سنت کے مطابق نہیں پڑھتا،
نماز اسے پڑھنی چاہیے وقت کی پابندی کے ساتھ. وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا تو نماز ضائع کرنے والا اور ہے، اور بالکل کوئی نماز نہ پڑھے وہ اور. کہ احادیث میں شام کے بارے میں اتنا کچھ آیا ہے کہ اس طرح کا دور آئے گا، وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی، لیکن اب ہم کس طریقے سے کوشش کر سکتے ہیں کہ تو بہت ہوتا ہے کوئی مدد کر سکیں، کوئی شام کے متعلق احادیث میں بہت کچھ آیا ہے. شام والوں کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں چیزیں. پھر ہندوستان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، پھر ہمارے ملک میں جو کچھ ہونا ہے، جو جنگیں چھڑیں گی، یہ ساری چیزیں حدیث میں. ہمارے کرنے کا کام بس ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں بس. چاہے اس میں 100 سال لگ جائیں، چاہے 50 سال لگ جائیں، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک ہمارے ہاں ادارے نہیں بنیں گے، تعلیمی ادارے اتنی اچھی نسلیں پیدا کریں جو نسلیں جا کر انٹرنیشنل لیول پہ اپنا اثر اور رسوخ جمائیں. یہ 50 سال میں ہو یا 100 سال میں، کوئی راستہ نہیں ہے. جو لوگ شارٹ کٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ شارٹ کٹ قیامت تک ملنے کا نہیں ملتا. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں نا، امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، کیا نام ہے ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے. آپ کے یہاں یہی کہا نا. ان کے اس جملے کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارے یہاں مذہبی آزادی اتنی ہے کہ یہاں پر ہر مذہب ملت اپنے اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام پہ حملے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا. اس سے زیادہ مذہبی آزادی آپ کو کیا چاہیے؟ ہے کیا؟ ہے یہ کہ مرزائی جو لوگ ہیں وہ اس وقت اپنے فرقے کے اعتبار سے دنیا میں ان مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ پالیسی میکرز کو جا کر کہتے ہیں. تو پالیسی میکرز جو ان کے ہیں وہ ملے، انہوں نے کہا جی پاکستان میں قادیانیت کے پھیلاؤ کی اجازت نہیں ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور یہ مذہبی تنگی ہے. پاکستان میں مذہبی آزادی کے معنی یہ ہیں کہ آپ آئین میں وہ جو شک ہے اس کو کینسل کروائیں. اب اس سطح تک پہنچنا کہ جو انٹرنیشنل لیول کے افراد ہیں وہ پالیسیز کو چینج کرائیں، یہاں تک کیوں نہیں کوئی پہنچا؟ 2 4 10 20 آدمی ایسے نہیں تھے جو اتنے مؤثر ہوتے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے جا کے بات کر لیتے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے شام میں، یا کسی بھی جگہ پہ پہنچ کے وہ کہتے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کیا کرنے چلیں. آپ آسانی سے مثال سمجھ سکتے ہیں کہ جنرل راحیل کو انہوں نے پورے اسلامی ممالک کی فوج ان کے انڈر کر دی، جو کچھ بھی ہے سیاسی طور پہ نہیں، لیکن یہ کہ ایک آدمی اس درجے تک پہنچا ہے نا. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اب بس اللہ اس کے عذاب سے بچائے اگر وہ قیامت میں ہم سے پوچھے کہ پاکستان اس وقت ہر اعتبار سے اس پوزیشن پہ ہے کہ پوری امت اس کی طرف رجوع کرتی ہے. پوری امت مسلمہ ادھر دیکھ، دنیا میں کوئی حادثہ ہو وہ کہتے ہیں پاکستان کی پالیسی کو دیکھو، کیا پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان میں کیا. وزارت خارجہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھے کہ پاکستان پہ بار بار بات آتی. اتنی بڑی تحریک انڈیا میں چلی شابانو کیس کی، ہمیں نہیں معلوم انڈیا کی تاریخ میں تحریک خلافت کے بعد اتنی بڑی تحریک کبھی ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں اٹھی ہو. مسلمانوں نے جینا دوبھر کر دیا، پورا ملک انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. راجیو نے کہا کہ بھی کون کون اس وقت مسلمانوں کے رہنما ہے، تو اس میں حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کا نام لیا گیا. تو حضرت فرماتے تھے جب میں گیا ان سے ملنے پرائم منسٹر سے تو راجیو نے مجھ سے کہا کہ حضرت مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھائیں. تو میں نے انہیں بتایا یہ مسئلہ ہے. تو اس سے کہا حضرت ایسے کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی رہنمائی کے لیے شابانو کیس میں جو بھی فیصلہ ہمارے ججز نے کیا ہے کینسل کرتے ہیں، جو پاکستان کا قانون ہے وہ یہی یہاں نافذ کر دیتے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تمہارے پاکستان کے قانون کی مجھے پتا تھا کہ وہ شریعت کے خلاف ہے، راجیو کو پتا نہیں تھا. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر پاکستان کا قانون یہاں آیا
تو ویسے ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ نئی مصیبت پڑ جائے گی۔ تو فرمایا تھوڑا سا میں نے سوچا، پھر میں نے کہا راجیب آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے نانا نہرو کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آپ نے نہیں سنا؟ ہندوستان میں علماء ختم ہو گئے ہیں، یہاں تعلیم اٹھ گئی ہے، یہ دیوبند میں ندوہ میں فلاں جو مدرسے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنے بڑے بڑے علماء کے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف کیوں جھکیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا ہندوستان اتنا بھانج ہو گیا؟ بڑا اس کا چہرہ خوش ہوا، کہنے کا حضرت بالکل ٹھیک ہے، جو آپ حضرات کہیں گے وہ مانیں۔ یہ اس کی مثال ہے کہ بار بار لوگ ہمارے ملک کی طرف رجوع کریں۔ اب تک آپ اندازہ کریں کہ 20 سال سے اسلامک بینکنگ میں پوری امت میں سے 37-38 افراد ان کا ایک گروپ ہے، اور 55-56 قوانین اسلامک اکانومی پہ انہوں نے لکھے ہیں قانون کے طور پہ، ہم نے پڑھے، ہم نے اس پہ غور کیا۔ پچھلے 20 سال سے ایک ہی پریزیڈنٹ ان سب کا چلا آتا ہے، اور تقی عثمان۔ کیا عالم اسلام فارغ ہو گیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کوئی عالم ہی نہیں ملتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، بڑے سے حالانکہ اللہ معاف کرے، اللہ ہی جانتا ہے کون اس کے زیادہ قریب ہے، لیکن حضرت تقی صاحب اللہ سلامت رکھے ان سے زیادہ بڑے علماء ہیں وہاں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان ہمیں اس کے پیچھے چلنا۔ ہم نے کتنے تعلیمی ادارے بنائے، ہم نے کتنے لوگوں کو صحیح منہج پہ تعلیم دی ہے، ہم نے کتنے بچوں کو یہ سکھایا کہ بیٹے تعلیم کے ذریعے جو پیسہ ہے نا یہ کمانا اور چیز ہے، اس تعلیم کے ذریعے ترقی کر کے کوئی انٹرنیشنل لیول کا کام کرے۔ سارے مولوی صاحبان 1980 میں کہتے تھے نا آغا خان جانا حرام ہے، اور آغا خان یہ ہے، اور آغا خان یہ ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک۔ اس وقت بھی جو ہم سے کہتا ہم کہتے تھے جس دن آپ آغا خان کے مقابلے میں ایک آغا خان یہاں قائم کر دیں نا، اس دن کہیے گا حرام ہے، کوئی نہ چاہیے۔ کیوں لوگ آپ کے فتوے کو مانے؟ وجہ مر جائیں، آپ کریں۔ آغا خان کیا ہے؟ 500-600 کنال میں اسپتال اور بہترین فیسلٹیز اور 2,500-3 ہزار سٹوڈنٹس ہیں، اور یہ چیزیں ہیں۔ آغا خان لیبارٹریز ہے، دنیا میں آغا خان مانا ہوا ہے، دنیا میں شوکت خانم مانا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹرز ہمارے یہاں کے 2 اسپتالوں کو مانتے ہیں، ایک آغا خان کو اور ایک شوکت خانم کو۔ شوکت خانم تو سیاست میں جو کچھ بھی ہے اس پہ کچھ بات نہیں کرنی، لیکن کیوں ہم میں سے ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہاں اسلام آباد کے قریب کہیں بھی ایک آغا خان کے مقابلے کا اسپتال بنائیں، پھر ہم کہیں کہ یار یہ پڑھو بچوں، یہ پڑھو، یہ ہے۔ حتیٰ کہ شاید حیرت ہو بہت سے لوگوں کو سن کے، آغا خان میں جو بچے اور بچیاں پڑھنے جاتے ہیں 1 مہینے 1.5 مہینے تک انہیں پہلے فارسی اور عربی پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بچوں یہ پڑھو، یہ ہماری زبانیں ہیں، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کا کوئی لیول ایسا نہیں ہے، MA BA FA جہاں عربی اور فارسی تو بالکل نکل ہی گئی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے ہم 500 سال اس مقمصے میں بتائیں، کبھی نہیں ہو، جب تک کہ تعلیمی ادارے نہیں بنیں گے اور ہمارے بچے اس میں نام نہیں پیدا کریں۔